الحمدللہ اللہ پاک ہم اس کی سمجھ دے دے، بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں یہ، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ والے ہم کہتے ہیں، ان کی ہر چیز میں شفا ہوتی ہے، ان کی باتوں میں بھی شفا ہے، ان کو دیکھنے میں بھی شفا ہے، ان کے قریب بیٹھنے میں بھی سب شفا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے، اس پر دیکھیں آپ کہ مجشقہ اجلس ہوں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ بڑی بات آپ سے یہ حدیث ہے، اللہ والا کیسی شان ہے کہ فرمایا کہ یہ تو ان کے پاس آدمی بیٹھ جائے تو محروم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی چیز ہے، تو یہ تو بہت بڑی ایک سعادت کہ کبھی زندگی میں انسان کو ایسے موقع مل جائے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے صحبت اختیار کر لے۔ اور یہ تو ایسے سمندر ہے کہ آدمی کتنی چائے پیتا رہے پیاس بجھتی نہیں ہے اس سے، دیکھنے پہ آئے تو دیکھتا رہے، اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے، قریب ہو الحمدللہ، قربت سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ بس اندر انسان کی اپنی نیت صحیح ہو۔ نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر فعل، ہر کام جو ہے اللہ کو پانے کے لیے ہو۔ بڑا اچھا قول پیش کیا انہوں نے الحمدللہ، بس راستہ آسان کر دیا۔ فرماتے ہیں 3 صفت انسان میں پیدا ہو جائیں اگر، یہ 3 دروازے سمجھیں اس کو اللہ کی طرف سے، تو وہ نہ صرف ولی، نہ صرف محبوب، بلکہ وہ عارف باللہ بن جاتے ہیں۔ عارف باللہ کس کہتے ہیں کہ وہ اس میں عرفان پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے عارف باللہ، یہ پہچان گیا، یہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کیا طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کا قلم منور ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ لیکن راستے کتنے بتائے اس میں؟ 3 بتاتے ہیں۔ 3 صفت پیدا کر لے آدمی اپنے، 3 صفت پیدا کر، اور کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ساری اللہ طرف سے آنے، تو اللہ تو اتنے کریم ہے، رحیم ہے، اس نے اپنے پانے کے لیے جو راستے ہیں، دنیا کے پانے کے لیے راستے مشکل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بولے سبحان اللہ۔ روٹی کمانا بڑا مشکل ہے بھائیو، دکان کھولو، جاؤ مارکیٹ لگاؤ، آسان نہیں ہے کام۔ دنیا کے سارے راستے جو ہیں، گھر میں خرچہ، بیوی کے ساتھ گزارا کرنا، فلاں کے ساتھ گزارا کرنا، بچوں، ہر راستہ جو ہے بہت دشوار اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن جہاں اپنا معاملہ رکھا ہے تو کہتے اس سے آسان راستہ ہی کوئی نہیں جو مجھے پانے والا ہے۔ پہلی چیز، پہلے دعا کر لیں اللہ پاک کی سب چیزیں میں کرنے کی توفیق نصیب ہو، سچے دل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بھی دروازے کھل جائیں گے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں وہ بڑی خوبصورت چیز ہے، تجربہ کار آدمی ہے، وہ زندگی میں کسی پہ گزری اللہ کو پانے میں، کہتے نہیں دیکھو اللہ تمہیں توفیق دے دینا اللہ کے ذکر کی۔ کس چیز کی؟ اللہ کے ذکر کی۔ تو اللہ کے ذکر کو تم یہ یاد کرو کرنا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کو اس طریقے سے کرو کہ اس تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو ذکر کرتے ہوئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حاصل کرو۔ اتنی پہلی بات کرو گے تو صحیح ذکر، اللہ نے توفیق دی، تسبیح گڑگا رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، کہتا نیند بھی آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے تعدادوں کو پوری کر رہا ہے، کوئی اپنی کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، کوئی شیخ کا حکم مان رہا ہے، کوئی کس کی طرح کر رہا ہے، کوئی کس لیے کر رہا ہے شیخ۔ لیکن اگر ذکر کرو اللہ کی تو اس کے پیچھے ایک چیز، ایک صفت اندر پیدا کر لو، تو صفت یہ ہو کہ اتنا احساس ہمارے اندر ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو مجھے مل رہی ہے۔ اس وقت گناہ ہونا جو ہے تمہاری فسٹ ہے، لیکن گناہ کے بعد تم ایک کام کرو، وہ کیا کہ گناہ کے بعد جب گناہ ہو جائے سردست تمہارے ساتھ تو تم اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لو، تو
وہ گناہ تمہارے لیے ترقی بن جائے گا. اللہ، گناہ تمہارا ترقی بن جائے گا. اللہ تمہیں اسی وقت بلند کر دے گا. اور جتنا بڑا تو گناہ کرے گا سبحان اللہ اتنی بڑی ترقی تیری ہوگی. کس چیز سے؟ جو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، آدھی گناہ گار ہو گیا ہے، اب وہ جو توبہ کر رہا ہے تو اس کو پھر اس کے مطابق اللہ اوپر اٹھائے گا. دیکھو میں اتنی مشکل سے اتنے بڑے دنوں سے اوپر آیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ چلا تھا نا پہلے شیطان کا. شیطان نے کہا ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں تو گناہ کے ساتھ جا رہا ہے نا بندہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تیری عزت اور عظمت کی قسم ہے. شیطان کے حسن برسی روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ مجھے تجھے تیری عزت اور عظمت کی قسم ہے کہ جب تک اس کی جان میں جان رہے گی نا اس کو ذلیل و خوار میں کرتے ہی رہوں گا. دیکھنا کیسے کیسے گناہ کرتا. اب مراقبہ کر لیں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں. برا نہ ماننا میری بات کا. داڑھی میں رکھی ہم نے سب کچھ رکھا ہے بھائی، ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہو جاتا ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت کیا ہے بتائے؟ سب کچھ داڑھی ہیں، شکر ہیں، امام ہیں، سب کچھ ہیں، پھر گناہ. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد وہ فارمولہ استعمال کریں. کیونکہ شیطان نے اپنا کام کیا، اس نے قسم کھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی اس کو. پھر ادھر اللہ نے جواب دیا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور عظمت کی قسم ہے کہ اس کی نزاع کے وقت سے پہلے نزاع کے وقت سے پہلے یہ معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں. پہلا دروازہ سن لیا کون سا ہے؟ ذکر اللہ. اور دوسرا کون سا ہے؟ استغفار، توبہ. ایسی تیسی میں ایک استغفار سارے گناہوں کی ایسی تیسی کر دیتی ہے. تیسری چیز جس کے بغیر تو گزارا کوئی نہیں، وہ صرف تو ضرور پیدا ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ پہلے ذکر اللہ، دوسرا استغفر اللہ، اور تیسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا نا. اتباع رسول، نبی پاک سنت سے محبت، عشق، والانا محبت اور عشق کہ یہ زبان پہ کبھی نہ آئے نہ، یہ چھوٹی سنت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں.